السلام علیکم. کیپٹل اسپیشل کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر. خواتین کی تشدد پہ آئے روز ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے لیے کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف خواتین پہ کام کیا، لیکن اپنی پارٹی میں بہت سارے ایسے عہدے ہیں جہاں خواتین کو پذیرائی دی ہے، اور خواتین کو بڑے بڑے عہدوں میں، جیسے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو اسپیکر بنایا. محترمہ بینظیر شہید خود جو ہے وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون رہی، اور ساتھ ساتھ اس طریقے سے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو آج ایم این اے ہیں، لیکن ان کو بھی بڑا گروم کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، وزراء بنایا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی پہلی دفعہ جو ہے جو ایم پی اے بھی بنی ہے، ساتھ ساتھ پہلی دفعہ جو ہے وہ وزیر بھی بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ میں. ہمارے ساتھ موجود ہے شائنہ شیر علی صاحبہ. ان سے جانتے ہیں. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں، آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں آئے، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ آئیں یہاں پر ہمیں سننے کے لیے، کیسوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بات شروعات کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے نا، آپ کس طریقے سے سیاست میں آئیں، کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا رول رہا، اور بہت سارے جو ہم نے تو آپ کی فیملی کے حوالے سے جانا ہے، لیکن آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں، اس کے بعد ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے، دیگر جو ہے پارٹیز کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں. جی، سیاست میں دیکھیں، بچپن سے ایک سیاسی گھرانہ دیکھا ہے، یعنی کہ بابا کو دیکھا ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ ہو کے ان کی سننا، ان کے فیصلے کرنا، بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ گھر کے اندر بڑے کس طرح سے بیٹھ کے مسئلے حل کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. اس کے بعد میری بہن رخسانہ شہید، جو 18 اکتوبر کو شہید ہوئی ہیں، وہ مجھ سے پہلے ایکٹیو تھی پالیٹکس میں. تو پوری خاندان ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس ٹائم کیمسی کی ممبر تھی، لیڈی ممبر تھیں، اور ڈسٹرکٹ ملیر کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی، اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی. اور ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا وہ 2007 کا جو دور تھا، اپوزیشن دور تھا، اور جلا وطنی بی بی کی، پھر ایک دم سے بی بی کی آمد کی خبر، اور اس حوالے سے ایکٹیویٹیز وہ بہت زیادہ بیزی رہنے لگ گئی. سارا دن گھر کو کم، پالیٹکس کو زیادہ دیتی تھیں وہ. اور ایک 3.5 سال کی اس کی بیٹی بھی تھی. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ 18 اکتوبر 2007 اس کی زندگی کا آخری دن ہے. یعنی کہ آخری دنوں میں اس نے پارٹی کو زیادہ ٹائم دیا، فیملی کو بہت کم ٹائم دیا. ایون یہ تھا، قادر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہر جگہ کیمپس، پورا پاکستان بی بی کے ویلکم کے لیے سندھ کے اندر، آپ نے دیکھا سندھ نے کس طرح سے مہمان نوازی کی، پورا ایک کیمپ سٹی بن گیا تھا، جو بھی پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے. تو یہ ہوا کہ اب جو جھنڈے جہاں سے بنائے جا رہے تھے نا، انہوں نے کہا اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آرڈر نہیں لے سکتے ہیں. تو باجی کپڑے لے کے آئی، اور گھر پر ہی سلائی مشین لگا کے جس کو سلائی آ رہی تھی اس کو کہا اس طرح سے جوڑنا ہے، اور چاند اور تارے اسپرے سے وہ کر کے کہا نہیں کچھ کم پڑ رہا ہے، کچھ بھی کم نہیں پڑنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا عید کے فوراً بعد بی بی آئیں تو کہا اس دفعہ ہماری زندگی میں 2 عیدیں آ رہی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک عید تو ہے عید، لیکن دوسری عید وہ ہے جس میں بی بی آ رہی ہیں جس دن. ہاں، تو اس نے اسپیشلی اپنے لیے 2 سوٹ بنوائے کہ ایک تو عید کا ہے، ایک جب بی بی آئیں گی اس دن وہ پہن کے جائیں گے. اور وہ اتنی خوش تھی کہ بی بی آ رہی ہے. سلوگن تھا بی بی آئے گی ملک بچائے گی. جس طرح اس ملک کا کنڈیشن تھا، ایک ڈکٹیٹر کے اوپر ایک ملک چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جس ملک میں جمہوریت نہ ہو اس میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے. تو شروع سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب گھر کا ماحول ایسا ہو تو پالیٹکس میں تو شروع سے لگاؤ تھا. لیکن باجی کر رہی تھیں تو یہ نہیں تھا کہ مطلب میرے پاس کوئی عہدہ وغیرہ نہیں تھا، لیکن سپورٹ ہمیشہ، الیکشن میں کام کرنا، پولنگ ایجنٹ بننا، جو بھی پارٹی کو جب ضرورت ہوتی تھی تو باجی کے ساتھ نکلتے تھے. لیکن باجی کی شہادت کے بعد پھر 1 سال کے گیپ کے بعد جو ہے نا میں پھر ایکٹیو ہوئی.
2008 میں پارٹی کی گورنمنٹ بنی. 2009 سے مجھے سب سے پہلے عہدہ دیا گیا. میری ہمارا پی ایس نمبرنگ کے حساب سے اس ٹائم تھا 128 128. تو پی ایس 128 کی میں جنرل سیکرٹری بنی. پھر اس کے بعد 2013 میں پہلی دفعہ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے مخصوص نشست پہ ایم پی اے بنایا. میں پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی. پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے، چیئرمین صاحب نے، ادیپ ریال نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا کہ مجھے جنرل سیکرٹری بنایا وومن ونگ کے. اور میں ایم پی اے 2013 سے ٹل ناؤ ابھی تک میں جو ہے وہ ایم پی اے ہوں. بہت سارے کام علاقے کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور سب سے بہت زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا کہ ایم پی اے بنانے کے ساتھ ساتھ اس دفعہ مجھے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے. مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، مجھے وومن ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بنایا ہے. اور جب چیزیں آتی ہیں تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں. جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو اس حساب سے کام بھی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھ پہ بھروسہ کیا، میرے اوپر ذمہ داری رکھی. میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی پارٹی کے اس بھروسے پہ پوری اتروں. پارٹی میں بہت سارے جو ہے خواتین ہیں، سینئر خواتین ہیں، ان سے سیکھا ہوگا ظاہر ہے. جیسے شازیہ تمری ہیں اور بہت ساری سسی پلیجو صاحبہ ہیں. اس سے پہلے بھی تھی خواتین جو ہے شیری رحمان صاحبہ. بہت ساری خواتین انکریج بھی آپ کو کرتی ہیں. پارٹی میں کیسا جو ہے رول ہوتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے اب آپ وزیر ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بہت سارے مسائل بتاتے بھی ہوں گے. وزیر کو بہت ساری چیزیں خواتین کے حوالے سے بتاتے ہوں گی، تو کیسی کتنا خوشی محسوس ہوتی ہے جب سینئر آپ کو کوئی بتاتا ہے، انکریج کرتا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے میرے بھائی صحیح کہا. بالکل میری سینئر جو ہیں وہ کبھی کال نہیں کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ذرا آپ اس کو دیکھ لیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہماری سینئر خواتین، کبھی کبھار ہمارے سینئر جو میل ہیں جب وہ فون کرتے ہیں، کچھ وزیر ہیں اور کچھ پہلے وزیر رہے ہیں، وہ بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا ہے، آپ پلیز اس کو ذرا چیک کر لیں، اس کو دیکھ لیں. تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اللہ نے اور پارٹی قیادت نے یہ سمجھا میں اس قابل ہوں کہ میرے سینئر آج مجھ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ بھی رہے ہیں اور یقین مانیں کبھی کوئی مشورہ بھی دے دیتے ہیں کہ شاہینہ یہ چیز ہے آپ کے پاس، آپ اس کو اس طرح سے اور بہتر کر سکتے ہو. اور یقین مانیں میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ انسان ہر اسٹیج پہ سیکھتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا ہے، انسان سے ہر جگہ مسٹیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کا کوئی بڑا آپ کو کوئی مشورہ دے، آپ کو کچھ سکھائے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے. انسان کی کامیابی یہی ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو کوئی کہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، فوراً سے آپ نے یہ ریئیکشن نہیں کرنا ہے. نہیں، مجھے زیادہ پتہ ہے. کسی کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں جگہ سے کسی نہ کسی سے سیکھتا ضرور ہے. سیکھنے کا عمل جو ہے نا ساری زندگی رہتا ہے انسان کے ساتھ. بالکل بالکل. اچھا، بات کریں اگر منسٹری کی، آپ کی نا وومنس منسٹری ہے، آپ کو ملی ہے فرسٹ ٹائم، تو کیا سمجھتی ہیں اس میں کس طریقے سے رول ہوتا ہے بیوروکریسی کے ساتھ فرسٹ ٹائم انکریج ہونا؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے یا ایزیلی جو ہے وہ آپ ان کو لیتی رہتی ہیں، یا اس کو جو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے کہ جو خواتین کے ایشوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جلدی حل ہوں؟ جی بالکل. ہمارے پاس تو اس طرح سے ہے کہ کچھ کیسز ایسے آتے ہیں جنہیں ہم آفس میں ہی حل کر لیتے ہیں. بیٹھ جاتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو بٹھاتے ہیں، کہاں سے جو ہے نا بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. کچھ کیسز آپ کو بھی پتہ اتنے پیچیدہ ہو کے آ جاتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو سیف ہاؤس میں رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کورٹ میں ان کو پیش کرتے ہیں، پھر کورٹ کے آرڈر پہ اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بیوروکریسی، دیکھیں آپ صحیح ہو کے چلیں تو اگلا مجبور ہو کے آپ کے اوپر آپ کے ساتھ صحیح ہو کے چلتا ہے. پرابلم کہیں نہیں آتی ہے، پرابلم صرف اس جگہ پر آتی ہے جب آپ ری شفلنگ کرتے ہو نا. ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہو
کہ اور کتنا زیادہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کو آپ صحیح کر سکتے ہو، کس کی ضرورت کہاں پہ بہتر ہے، کس کو کہاں پہ بہتر کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، پھر وہ آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. پھر لوگ جو ہے نا ایسی جگہوں سے کالیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ پلیز دوبارہ سے وہ کر لو. پھر آپ کی میڈیا پہ بھی چلنے لگتا ہے کہ آرڈر واپس کیوں ہوا. تو ان چیزوں پہ ذرا وہ ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ابھی تک آپ نے بھی دیکھا ہے ایسی کوئی نیوز جو ہے نا ابھی تک گزری نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے مشاورت سے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہیلپ لائن میں جو کیسز آتے ہیں کبھی کبھی اتنے اساس ہوتے ہیں کو ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی کیس آتا ہے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. مجھے جب ابھی ریسنٹلی میں یہ آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں، دو دن پہلے کی شام کے ٹائم مجھے ملیر پریس کلب سے ایک پریس کلب کے ممبر نے کال کیا کہ ایک لیڈی ہیں جو سانگڑ میں رہتی ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کے 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. آپ سوچو آپ کو اس طرح کی کال آ جائے تو انسان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے فوری طور پر سانگڑ میں جو ہمارا آفس ہے میں نے کال کی، اپنے آفیسروں کو کہا، لوکیشن بھی اس نے مجھے سینڈ کر دیا تھا کہ یہ یہاں پر رہتی ہیں. میں نے کہا یہاں جائیں. پھر میں نے ایس ایس پی کو کال کی تو ایس ایس پی نے کہا ٹھیک ہے میم ہم ارلی مارننگ. پھر اس کے بھائی کا نمبر میں نے کہیں سے ارینج کیا اور اس کے بھائی سے رابطہ ہوا اور مجھے صبح مطمئن اطمینان یہاں ہوا کہ اس کو اس کی بچی کے ساتھ ہم نے بازیاب کروایا اور وہ ہمارے سیف ہاؤس میں آئی. اس نے پسند کی شادی کی، پھر اس کا ڈیورس ہو گیا. ڈیورس کے بعد جب وہ اپنے ماں کے گھر گئی تو نانا کہہ رہا تھا کہ اس کا کھارو کھاری کرنا ہے. اب کنڈیشن کیا تھی، اب بھی تو ہم نے اس کو ریلیکس اس میں رکھا ہے. آج وہ اپنا جو ہے نا وہ بیان ریکارڈ کروائے گی، اس کے بعد ہم اس کو کورٹ میں پیش کریں گے. لیکن وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی اور اطمینان یہاں فیل ہوا کہ جب کہا جا رہا تھا نا اس کی زندگی کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہ گئے. جب میں نے اس کو سیف ہاؤس میں دیکھا، میں نے اس کی تصویر دیکھی، میری بات ہوئی، میں بہت مطمئن تھی. میں نے کہا آگے اللہ بہتر کرے اس کے لیے، لیکن کیس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن انسانی جان بچانا بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے وہ بندہ بھی ذریعہ بنا جس نے ہم تک یہ کیس لے کے آئے، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہیں ہمیں کرنے کے بعد، واقعہ گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ 2 واقعات تھے جو گزرنے سے پہلے پتہ چلے. ایک جیکم آباد والا جو پولیو ورکر تھی، ہاں وہ بڑا واقعہ تھا. یہ بھی اسی پرپس کا تھا، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ بہت زیادہ متحرک ہے کہ کسی بھی ایسا واقعہ پتہ چل جائے تو فوری طور پر ایکشن میں آ جاتی ہے. اور ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو ہم کس طرح سے بچائیں. خواتین کی تشدد کی اگر بات کریں تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کالجز جانے والی بچیوں پہ بھی ایسا ہراساں کیا جاتا ہے. بچیاں کالجز نہیں جاتی ہیں. بہت سارے ایسے گھریلو تشدد ہوتے ہیں. ان کو اویئرنیس دینے کے لیے تاکہ وومنس ڈپارٹمنٹ ایک موجود ہیں، اگر آپ کو اسی طریقے سے کوئی سامنا کرنا پڑا ہے کسی تشدد کا یا ہراساں کرنے کا، ان کو کس طریقے سے اویئر کیا جائے. نمبر تو آپ کا ہے، لیکن لوگوں کو کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ ان تک پہنچے، کہ ہماری آواز جو ہے منسٹر تک پہنچے گی، وومنس ڈپارٹمنٹ تک پہنچے گی. اس کے لیے کوئی آسان طریقہ کوئی بنا رہے ہیں، کوئی ایپ وغیرہ ایسی بنائی جائے تاکہ ان تک کوئی جو ہے وہ رسائی ہو، آپ تک بھی مسائل پہنچ سکیں. جی بالکل. جب ہم نے دیکھا کہ ورک پلیس پر بھی ہراسمنٹ زیادہ ہو رہی ہے اور بچے جو ہے نا بچیاں جاتی ہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی، وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ ہم اویئرنیس سیشن کرنے چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے. ہم اس پروگرام کو بیٹھ کے ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہمیں 3-4 جو ہیں وہ کالجز دیے گئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کالج اور یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس کا پروگرام کریں اور ہم ان کو بتائیں کہ اس ایپ کے ذریعے، اس نمبر کے ذریعے اور سندھ کے اندر یہ قوانین کے ذریعے
آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. آپ صرف ہمارے پاس نہیں، گھر بیٹھے آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ رجسٹر کرو گے اور آپ کو رسپانس بھی آگے سے ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے نا یہ اکتوبر کے اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ یہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ اسٹارٹ کروا دیں گے. جب ہم اسٹارٹ کروا دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور لوگوں کو بتائیں. جب ہم اسٹارٹ کریں گے پہلے ایک جو ہمیں دیا گیا فگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کے بعد ہم اس فگر کو بڑھائیں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، کیونکہ بچیاں بھی کہیں جو ہے نا ان سے وہاں بچے بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر جتنے بھی ری ایبلیٹیشن سینٹرز بنے ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں. ڈرگس کا جو استعمال ہے، رجحان ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ ہو گیا. کیوں ہوا ہے؟ یقین مانے میں کیاماڑی میں گئی ہوں، میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ چائلڈ کا الگ سیکشن ہے، لیڈیز کا الگ ہے، اور باقی جو بھی مرد حضرات ہیں ان کا الگ ہے. جب میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا میں حیران ہو گئی. 14 اگست کا ایونٹ تھا، ٹیبلو کر رہے تھے نا پیارے خوبصورت سے بچے. میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کہاں کون سے اسکول سے آئر کیے؟ کہا میم یہ کسی اسکول کے نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر میں ان بچوں سے ملی، میں نے کہا ایسا کیا ہوا تھا؟ کہا وہ پیپر میں زیادہ دیر جاگنے کے لیے پہلے لیا، پھر اس کے بعد اچھا لگنے لگا، پھر لیتے گئے. پھر خواتین سے پوچھا تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی کچھ واقعات تھے کہ پہلے پتہ نہیں چلا، کسی کے دوست تھے یا گھر میں کوئی ایک کر رہا تھا چوری چھپے، میں نے بھی کرنا اسٹارٹ کیا. تو یعنی کہ اتنی ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور میں نے یہی سوچا ہے کہ جب ہم اویئرنیس سیشن کریں گے تو ہم وہاں پہ بھی جا کے ان خواتین کے ساتھ بھی ایک سیشن کریں گے تاکہ ہم ان کو بتائیں گے. اور یہ تمام چیزیں، جب انسان کسی چیز سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کس طرح ان تمام چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی تشدد کی. اب وومنس امپاورمنٹ کی ایک آپ نے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لے رہے ہیں، اس پہ کام ظاہر چل رہا ہوگا. خواتین کار چلائیں، ٹیکسی چلائیں، خواتین اب پنک بس بھی آ گئی ہے، اور شرجیل انعام میمن کی طرف سے بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا خواتین کے لیے کہ اب خواتین بس بھی چلا سکتی ہیں. ظاہر اب آپ نے بھی ایک پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ کہ وومنس ڈپارٹمنٹ خواتین کے لیے کچھ ٹیکسی ایسی جو ہے وہ متعارف کرانی جا رہی ہے. اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیگر جو خواتین آئی ٹی میں بڑا زور دے رہی ہیں کہ آئی ٹی میں کسی طریقے سے ڈاکٹرز تو بنتی ہیں، اب آئی ٹی کے لیے کچھ ایسا آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کوئی لنک، جیسے پچھلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈم شیلا رضا تھی تو وہ آئی ٹی سے خود جا کر ان کو نوٹیفیکیشن بھیجتی تھی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے ان خواتین کے لیے کچھ ایسے سینٹر بنائیں. خواتین کے لیے ٹیکسی کے حوالے سے بہت سارے جو ہے امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا ایسا اقدام کرنے جا رہا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ اس طریقے سے بہت سارے جو ہے خواتین کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس پہ کیا آپ مزید کام کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا تمام ڈپارٹمنٹ، جیسے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس سڑکوں پہ پنک بسز چلیں گے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ الیکٹرانک ٹیکسیاں پنک آئیں گی، وہ جو ہیں وہ چلیں گی اس کراچی شہر میں، حیدرآباد، لاڑکانہ، پورے سندھ میں کوشش ہے کہ یہ ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایگریکلچر والوں نے بھی ابھی ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، وہ پنک تھیٹر دے رہے ہیں آریوں کو، جو لیڈی ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور تمام جو ادارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جیسے 1122 والوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس ایسی بچیاں آئیں جن کو ہم سے ہیلپ چاہیے، جن کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے، اگر وہ بائک رائڈ کرنا چاہتی ہیں
تو وہ بھی کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ہے نا اسکروٹی والا پروگرام وومن ڈپارٹمنٹ نے بھی کیا ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے مل کے ہمارے یہاں وہ خواتین آتی ہیں جو روزگار کرنا چاہتی ہیں اور ان کو آتا ہے ٹیکسی چلانا, وہ ڈرائیونگ جانتی ہیں, وہ کار چلا سکتی ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پہ انگیج کریں اور ان کی جو ہے وہ ٹریننگز کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں, ایک حیدرآباد جیل میں پلس والوں کے ساتھ مل کے, ایک کراچی جو سینٹرل جیل ہے وومن اس پہ نادوس سلون والوں کے ساتھ مل کے, جو آج کل ہائیڈرا فیشل وغیرہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہ کے وہ کچھ ہنر سیکھ کے نکلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی دارالعلومان ہیں, پناہ میں ہماری خواتین ہیں, میں نے کہا ان کو وہ ہم ہنر سکھائیں جو آج کی ضرورت ہے. ہم تو کچھ کپڑے یہ بنا لیتے ہیں, اس کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں, کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم ان کو کسی جو ہے نا بڑے بیوٹک والے کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ کروائیں, تاکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں اس کے حساب سے ان کو جو ہے نا اس کے محنت کا پھل ملے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی ہم نے پروگرام بڑے بڑے کیے ہیں, ابھی بھی کچھ NGOs وہ پروگرامز کرتے ہیں, لوگ جاتے ہیں ایک وزٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جب پوچھتے ہیں شام میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہاں کچھ تو سیل ہوا, اور کوئی کہتا ہے کہ کچھ بھی سیل نہیں ہوا, لوگ آئے اور ایسے ہی چلے گئے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اور اپنی ثقافتی جو رلیاں بناتی ہیں یہ لوگ, جو ہاتھ کی کڑھائی ہے آج کل اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو کچھ بیوٹکس والوں سے ہم نے بات کی ہے کہ آپ اپنا ڈیزائن بتائیں کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں. یہ ہماری جو ہے نا خواتین مل کے آپ کے ساتھ یہ کریں گے, کیونکہ جس طرح ترقی ہو رہی ہے, جس طرح آج کل کا فیشن ہے, اس حساب سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے جو ہے نا لیں اور ویئر کریں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے جن چیزوں کی, وہ چیزیں جو ہیں ہم اپنی خواتین کو سکھائیں. آپ نے سیف ہاؤس کی بات کی. عموماً ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری شکایت آتی تھی کہ سیف ہاؤس سے, اس وقت کیا صورت حال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں الحمدللہ ابھی وہ صورت حال نہیں ہے. جہاں سے اگر کمپلین آتی ہے تو ہم فوری طور پر اس آفیسرس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں, کیونکہ وہ سیف ہاؤس بنایا ہی اسی پرپس میں کہ وہاں پہ ایک متاثرہ خواتین آتی ہیں. اگر متاثرہ خواتین وہاں پر آ رہی ہے, اگر اس سے پہلے وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے تو وہ کیسے آئے گی. تو کچھ جگہوں پہ شکایتیں تھیں تو ہم نے ری شفلنگ کی ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کی وجہ سے پرابلم ہے, تو آپ سیف ہاؤس سے ہٹ کے آپ سیکٹری سائٹ پر جوائن کر لیں, یا آپ میرے آفس میں آ جائیں. وہاں پہ جو اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیف ہاؤس میں ماحول اچھا ہو اور کسی قسم کا کوئی شکایت نہیں ہو, تو اس پہ بھی ہم نے آتے ہی کام جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیا تھا. کچھ شکایتیں آپ لوگوں کے چینلز کی طرف سے بھی میں نے دیکھی تھی, تو میں نے کہا اس پہ جو ہے نا فوری طور پر ہم کام کریں. تو فوری طور پر میں نے یہ کیا کہ جہاں سے زیادہ کمپلینس تھے وہاں پہ ہم نے ری شفلنگ کی ہے. سیف ہاؤس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, جیسے آپ نے کڑھائی کا کام کا, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مختلف جو ہے وہ ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں, پینٹنگ آتی ہیں, ان کے لیے کچھ ایسا ذریعہ بنا رہی ہیں اندر جا کے جو ان کے لیے کچھ آپ خواتین کے ساتھ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ مل کے ایسا کام کرنے جا رہی ہیں؟ جی بالکل, آپ نے کہا سیف ہاؤس میں تو ایک خاتون آتی ہے تو وہ 72 گھنٹے کے لیے آتی ہے. 72 گھنٹے کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتی ہے. جو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اپنے دارالعلومان کے اندر کرتے ہیں. میں نے جب حیدرآباد دارالعلومان کا وزٹ کیا تو میں نے تقریباً مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگے. میں نے ایک بچی ایک خاتون سے بات کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو شوق ہے نا, آپ اگر وہ کرو گے تو آپ کو ایک کمفرٹ زون ہوگا اور آپ کر لو گے. اگر میں آپ کو زبردستی کہیں کسی ایسے جگہ پہ بٹھاؤں جہاں پہ آپ کرنا نہیں چاہو گے نا, میں تمام سہولتیں آپ کو دوں لیکن آپ کر نہیں پاؤ گے. کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں نا بچوں کو بھی, اب ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, ہم اس کو کہیں کہ آپ کو انجینئر بننا ہے, وہ نہیں بن پاتا ہے.
پھر میں نے اسی طرح پوچھا تو وہاں پہ کچھ ڈیمانڈس تھے کہ ہمیں اس طرح کی مشینیں چاہیے. وہاں پر بھی ایک یہی ڈیمانڈ آیا کہ میم ہمیں لیزر ٹریٹمنٹ اینڈ آئیڈرا کا جو ہے وہ کورسز کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا وہ حیدرآباد کے دارالعلومان میں بھی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم جب بھی میں کہیں جاتی ہوں وزٹ کرتی ہوں تو میں اکیلے بیٹھ کے بغیر کیمرے کے ساتھ پہلے تو کچھ تصویریں ریکارڈ کے لیے بنائی جاتی ہیں, پھر میں کہتی ہوں اب میں ہوں اور آپ لوگ ہوں, جس کو جو پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں گے, جس کے ساتھ اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ بتا سکتی ہیں, اگر اس سے بھی سیف پوائنٹ ہے ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں کی جو ہماری انچارج ہیں وہ بھی بہت زیادہ کوآپریٹو ہے, اس کا گھر بھی وہاں سے قریب ہے, 24 آورس جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہیں. اگر گھر جاتی ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو فون پر اور فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں. اور وہاں پہ جتنی بھی ہماری بچیاں اور خواتین جو وہاں پر تھیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں کے ماحول سے مطمئن تھی, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ 2 بچے یا 3 بچے یا 1 بچہ, تو ہم نے وہاں پہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے پرائمری ایجوکیشن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے الگ ایک پورشن بنایا ہے کہ ان کو فیل نہ ہو کہ وہ ایک دارالعلومان کے اندر ہیں, وہ ایک کمرے میں قید ہیں, نہیں, ان کی کلاسز ہوتی ہیں, پھر ان کے لیے ایک پلے ایریا بھی بنا دیا ہے, پھر وہ بچے جا کے وہاں پہ کچھ ٹائم کھیلتے ہیں, اور جب وہ بچے جس ٹائم کھیلتے ہیں اس ٹائم ان کی جو والدین وہ جا کے کوئی سلائی کا کام, کوئی بیوٹیشین کا, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں, کوئی جبر نہیں ہے, ظاہر بات ہے. اور اگر ہم یہ کورسز نہ کروائیں گے, آپ سوچیں صبح سے شام تک آپ ایسے ہی بیٹھے ہو, پارک بیٹھے بیٹھے انسان کیا سوچتا ہے, پھر وہ ایسے ہی فضول میں بیٹھنا بھی بیماری ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف جو ہیں کورسز ان کو کروائیں اور ان کو انگیج رکھیں. اچھا, کچھ لاسٹ میسج دینا چاہیے خواتین کو, جو خواتین جو پڑھنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, ہم نے دیکھا بہت ساری اسٹال لگائے ہوئے ہیں, آپ کچھ ایز اے منسٹر وزیر کچھ میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا یہ میسج ہوگا ان تمام بچیوں کے لیے, ان تمام بہنوں کے لیے, کہ انسان پہلا ہمت جو ہے وہ اپنے لیے پہلا اسٹیپ خود اٹھاتا ہے. ہمیں اپنے لیے ہمت کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی راستہ ہموار نہیں ہوتا ہے. آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو بہت سارے چیلنجز میری بھی زندگی میں آئے ہیں, اور خواتین کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے چیلنجز بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن آپ اگر ان چیلنجز کو پار کر جاتی ہیں تو آپ کچھ بنتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں ہیلپ کروں یا کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نکلے, لیکن ہمت آپ نے کرنی ہے, ان جبر کی زنجیریں آپ نے توڑنی ہیں. میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ آپ باہمت بنیں, اپنے آپ کو منوائیں, آپ اپنے حق کے لیے ہمیشہ نکلیں, اپنی آواز بلند کریں. آپ دیکھیں آپ کی آواز کے ساتھ کتنی اور آوازیں بنیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خواتین ہمت کریں اور ہمت والی بنیں, اور ظاہر ہے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں خواتین کے لیے, اور ظاہر ہے وہ ان کو حل خود کرتے ہیں. اب جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے بہت ساری NGOs بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن خواتین جو ہے ان کے مسائل بھی ہیں, مسائل حل بھی ہوتے ہیں, لیکن صحیح پلیٹ فارم ہو. مجھے دیجیے گا اجازت کسی نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ.